السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم آپ سب کو ایک خوشخبری دیتے ہیں۔ میں ایڈوکیٹ محمد خلیل احمد، پریزیڈنٹ مسلم سیوا سنگھ، آپ کو اطلاع دیتا ہوں اس خوشخبری کے ساتھ کہ مسلم سیوا سنگھ کا آن لائن ممبرشپ ڈرائیو شروع ہو گیا ہے، اور ساتھ میں مسلم سیوا سنگھ نے 2 اسکیمات کے لیے درخواست فارمز فری میں جاری کیے ہیں۔ ممبرشپ کے لیے 100 روپے فیس آن لائن سے جمع کرنا ہوگا، اور پھر جو فری ریزیڈینشیل ہاؤس اپلیکیشن اور ساتھ میں میڈیکل ایڈ فار ابو 60 ایئرس اولڈ مسلم ومن کے تحت ایک اور اسکیم ہم نے جاری کی ہے، اور جو رجسٹریشن ممبرشپ کا جو بھی خواہش مند ہے کرانا ہے وہ خود کر سکتے ہیں اپنے فون سے، یا پھر کسی انٹرنیٹ سینٹر سے، یا پھر کسی ڈیسک ٹاپ سے، لیپ ٹاپ سے بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی پروفیشنل کی خدمات اگر لیتے ہیں تو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ان کی خدمات کے عوض 50 روپے ادا کر دیجئے، اور ممبرشپ کے 100 روپے آن لائن سے جمع کر دیجئے۔ اور یہ ممبرشپ دنیا کے کسی بھی مقام سے حاصل کی جا سکتی ہے، اور ہندوستان کے ہر کونے کونے میں دستیاب ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے جو مسلم سیوا سنگھ شروع کی ہے اس کے مقاصد یہی تھے کہ یہ تنظیم غیر نفع بخش اور غیر سیاسی تنظیم ہم نے اس کو قرار دیا ہے، اور پھر ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہندوستان میں، اور خاص طور پر ہم نے یہ مہم تلنگانہ میں شروع کی ہے کہ تلنگانہ کے مسلمانوں کی غربت پسماندہ طبقات سے بھی کم ہو چکی ہے، اور آج مسلمان روزی روٹی اور مکان، تعلیم کے لیے ترس رہے ہیں اور محروم ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ کہ کرائے کے کمرے میں 10 15 افراد کو گزارا کرنا پڑ رہا ہے، اور مکانداروں کا ظلم، اور آئے دن کئی جرائم کے اطلاعات ہم سنتے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کی سہولت کے خاطر ان کو مکانات فراہم کرنے کے لیے جو مفت مکانات ہوں گے انشاءاللہ کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور ہم نے بتا دیا ہے طریقہ کار کہ ہم مسلم سیوا سنگھ اوقاف کی زمین کو لانگ لیز پر حاصل کریں گے، اور پھر اس پر ہم کراؤڈ فنڈنگ سے اور حکومتی امداد سے مکانات تعمیر کرا کر ہم ضرورت مند غریب مسلمانوں کو مفت دیں گے، اور پھر ایسی کالونیوں میں روزگار کے لیے چھوٹی چھوٹی صنعتیں بھی قائم کرائیں گے۔ لیکن ہم نے جب یہ کام شروع کیا تو ہمارے کام سے حیدرآباد کی ایک چھوٹی جماعت جس کو مجلس اتحاد المسلمین کہتے ہیں کہ صدر کو بوکھلاہٹ ہو گئی، اور یہ ان کے صدر اسد الدین اویسی جو حیدرآباد کے ایم پی ہیں، اور انہوں نے ان کے ملک پیٹ کے ایم ایل اے بلالہ کو ہدایت دی، اور ساتھ میں اکبر باغ کے ایک بیہودہ کارپوریٹر کو ہدایت دی کہ وہ ایڈوکیٹ خلیل احمد کے مکان جا کر معلوم کریں۔ لیکن یہ جو بات بتائی گئی ہے کو وہ ان کی چور ٹی وی، اس کو 4 ٹی وی کہتے ہیں، اس پر ایک کلپ کے ذریعے بار بار جس کو پلے کیا جا رہا ہے اس سے معلوم پڑا۔ لیکن اصل میں یہ لوگ غنڈہ عناصر
اور عورت گینگ کی مدد سے ہم پر حملہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کے عزائم اور مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکے اور ان کو منہ کھا کر لوٹنا پڑا اور جھوٹے الزامات لگا کر بیان بازی کرنا پڑا۔ ان کا بیہودہ کارپوریٹر کہتا ہے ہم یہ کام 2 سال سے چلا رہے ہیں اور RSS کی ایما پر، BJP کی ایما پر، جبکہ ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ ہماری تنظیم غیر سیاسی تنظیم ہے اور غیر نفع بخش تنظیم ہے اور خاص طور پر غریب مسلمانوں کے لیے ہم نے قائم کی ہے تاکہ انصاف مل سکے۔ یہ جمہوریہ ہند ہے تو ہم کو جمہوری طریقے سے انصاف کی لڑائی لڑنے کے لیے ہم قوم کو تیار کر رہے ہیں۔ تو ان کو ہماری اس مہم سے سیاسی بو آنے لگی اور یہ ہمارے خلاف ہو گئے۔ تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ میری تنظیم سود کے خلاف اور سودی کاروبار کرنے والوں کے خلاف جہاد کرے گی۔ جہاد سے مراد تلوار سے نہیں، عمل سے کرے گی۔ اور ہم نے ارادہ کیا ہے اور منصوبہ بنایا ہے کہ مسلمانوں میں غیر سودی قرض جات فراہم کیے جائیں اور مسلمانوں کو سود کی لت سے نکالا جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ دارالسلام میں دارالحرام بینک چلتا ہے، جہاں پر غریب مسلمانوں کے سونا چاندی اور ان کی جائیدادیں گروی رکھ لی گئی ہیں اور ان کو گھما پھرا کر ان کی جائیدادوں کو غصب کیا جا رہا ہے۔ نعوذ باللہ، ایسی حرام آمدنی سے جینے والے اور ایسی حرام آمدنی کو کمانے والے اسد الدین اویسی MP مسلمانوں کی قیادت کے دعوے دار ہیں۔ افسوس کہ ہماری قوم پر ہم کو افسوس ہوتا ہے کہ ہم کس طرح حرام کھانے والوں کو اقتدار کی نشست پر پہنچا رہے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائیں، نبی کی سنت پر چلیں، تو پھر ہم کو کامیابی ہوگی۔ تو یہاں پر مسلم سیوا سنگھ اور اسد الدین اویسی اور ان کی جماعت میں جو ٹکراؤ ہوا، وہ یہی ٹکراؤ ہے کہ مسلم سیوا سنگھ سود سے پاک نظام اور ایک اسلامی کوآپریٹو بینک قائم کرنا چاہ رہی ہے، اور اسد الدین کو گھبراہٹ ہو گئی اور ان کے دارالحرام بینک میں بکھلاہٹ ہو گئی اور ان کی دکان بند ہونے کا خدشہ ہو گیا۔ انشاءاللہ ہم حیدرآباد میں شروعات کریں گے ایک سود سے پاک کوآپریٹو بینک قائم کرنے کا اور سود سے پاک قرض جات فراہم کرنے کا، جو اسلامی معیشت پر مبنی ہوں گے۔ اور آج مسلمانوں کی حالت سود کے زیر اس قدر بری ہو چکی ہے، اور یہ جو سود خور ہیں نہ صرف غریب مسلمانوں کا خون چوس رہے ہیں اور ان کی عورتوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، حرام کاری کر رہے ہیں۔ تو مسلم سیوا سنگھ مسلمان غریب قوم کو سود کے چنگل سے باہر نکالنے کا عزم کی ہوئی ہے، اور ہم نے پہلے مسلمانوں کو گھروں کی فراہمی مفت کا پروگرام لگایا، اور جب آف لائن پروگرام چل رہا تھا قلیل عرصے میں لوگ جوق در جوق آنے شروع ہوئے، اور پھر ان کی تعداد کو دیکھ کر یہ چھوٹی جماعت بوکھلا گئی، اور انہوں نے منصوبہ بنایا کہ خلیل احمد پر حملہ کیا جائے اور ان کے افراد خاندان پر حملہ کیا جائے، لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور ہے۔ اب میں یہاں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دجال کی طاقت بڑی تھی، فرعون کی طاقت بڑی تھی، نمرود کی طاقت بڑی تھی، اور کئی ایسے نافرمان خدا کی طاقتیں بڑی بڑی تھیں۔ قوم عاد کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا، قوم سمود کو نیست و نابود کر دیا۔ تو ایسے نافرما بردار
جو اللہ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو نظر انداز کرتے ہوئے مسلمانوں میں رہ کر مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو اللہ کی مار ایک روز ضرور پڑے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے صاف احکام جاری کیے ہیں کہ سود سب سے بڑا گناہ ہے، اور سود کو اگر تقسیم کیا جائے کہ سود کے گناہ کو، تو 100واں حصہ ماں کے ساتھ گناہ کرنے کا ادنا سا حصہ، ماں کے ساتھ زنا کرنے کے جرم کا مرتکب قرار دیتا ہے۔ تو ہم کو شرم آنی چاہیے مسلمان ہونے پر، اور ہم کو شرم آنی چاہیے سود خوروں کی قیادت کو ہم تسلیم کرنے پر۔ تو میں عرض کرنا یہی چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کامیابی نصیب فرمائی، اور ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں۔ اب یہاں پر یہ ہوا کہ عقل میں اور طاقت میں لڑائی ہوئی، ہم نے عقل کو استعمال کیا، اور اسد الدین اویسی نے طاقت کے ذریعے ہم کو روکنا چاہا، لیکن ہم عقل کو استعمال کرتے ہوئے آج ایک جامع انتہائی وسیع ویب سائٹ لانچ کر دیا ہے غریب مسلمانوں کے لیے، اور ساتھ میں ہم نے ممبرشپ غیر مسلموں کو بھی دینے کی بات کہی ہے، اور ایک آدھ اسکیم میں غیر مسلموں کو بھی شامل کریں گے، لیکن ہماری زیادہ تر اسکیمات ہماری قوم کی فلاح کے لیے ہم نے بنائے ہیں۔ تو ہماری اس آن لائن ممبرشپ ڈرائیو کو نہ تو اسد الدین اویسی روک سکیں گے، اور نہ ان کی یہ چھوٹی سی جماعت اور ان کے یہ جو چمچے چیلے ہیں وہ روک سکیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ میرا مسلم سیوا سنگھ کا مقصد یہی ہے کہ ہم دنیا کے چپے چپے میں پہنچیں، اور ہم مسلمانوں کی ترقی کے لیے کام کریں۔ اور یہ کام ہم نے حیدرآباد سے شروع کیا، اور ساری ریاست تلنگانہ میں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ہمارا ویژن یہ ہے کہ جملہ 1 ملین مسلمانوں کو 5 سال میں ترقی کی راہ پر گامزن کرنا۔ اور پھر ہم نے جو ویب سائٹ بنائی ہے اس میں 5 لاکھ مسلمانوں کی ڈاٹا کی ہم نے گنجائش فراہم کی ہے۔ 5 لاکھ مسلمانوں سے ہم درخواستیں لینے کے اہل ہیں وقت واحد میں۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ جو غربت کے شکار ہیں، آپ جو بے مکان ہیں، آپ ہماری ممبرشپ حاصل کر کے ساتھ ہوگا حوالے کر دی جاتی ہیں، تو مسلمان حکومت کے رحم و کرم پر رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم نے جو بات مسلسل لمبے عرصے سے کہتے آ رہے ہیں، لیکن آج اس چھوٹی جماعت کے ایک دوسرے ایم پی کے ذہن میں بیٹھی، اور پھر انہوں نے ممبئی کے ان کے جلسے سے مخاطب ہوتے ہوئے ہمارا ہی مطالبے کی نقل کرتے ہوئے یہی مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کو اوقاف کی جائیدادیں حوالے کی جائیں۔ تو میں نے تجویز وزیر اعظم کے سامنے بھی رکھی، اور اوقاف کے منسٹر نقوی صاحب کے سامنے بھی رکھی ہے، اور میں انشاءاللہ ان سے شخصی طور پر پھر ملاقات کروں گا کہ وقف قانون میں ترمیم کی جائے، اور تمام وقف کی املاک کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے قانون سازی کے ذریعے، اور ہر ریاست میں جو بننے والی کمیٹی ہے اس کو ایک الیکٹورل کالج کے ذریعے قائم کیا جائے۔ الیکٹورل کالج کا مطلب یہی ہے کہ اس میں مسلمانوں کے دانشور، مسلمان جیسے وکلانگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، گریجویٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں، یہ تمام کو علماء ہیں، اکابرین ہیں، ان تمام کو ووٹ کا رائٹ دے کر ایک الیکشن کے ذریعے ممبرز کا انتخاب کرتے ہوئے پھر یہ ممبرز صدر نشین ایک کمیٹی کا انتخاب کر سکے، اور یہ اوقاف کا ادارہ اٹانمس ہو، اس میں حکومت کی عمل دخل نہ ہو۔ جب اوقاف پر حکومت کا عمل دخل ہے تو حکومت ہی
بڑی غاصب ہے۔ مسلمانوں کی اوقاف کی جائیدادوں کو لوٹنے میں حکومت کا بڑا عمل دخل ہے، اور حکومت نے کئی لاکھوں ایکڑ زمین اپنے قبضے میں کر لی ہے بنا معاوضہ۔ تو ہم اس کے لیے جمہوری طریقے سے لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ہم والنٹیئرز کو تیار کر رہے ہیں، ہم ذہن سازی کر رہے ہیں مسلمان نوجوانوں کی اور مسلمان خواتین کی کہ ایسے جمہوری احتجاج منعقد کیے جائیں جس سے ریاستی حکومت اور مرکزی حکومت کو ہم اپنی جانب ان کی توجہ مبذول کرا کر مناسب قانون سازی کرتے ہوئے اوقاف کی جائیدادیں مسلمانوں کے حق میں کر لی جائیں، اور جو جائیدادیں مسلمانوں سے چھٹ چکی ہیں اس کا معقول معاوضہ قانون کے مطابق حاصل کر کے اس معاوضے سے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرانے کا ہمارا ارادہ ہے۔ ہم مسلم سیوا سنگھ کے منشور میں یہ بات بتا دی ہے۔ اب یہاں رہا چھوٹی جماعت کے اسد الدین اویسی کو کیوں چبھی یہ بات، کیونکہ یہ لوگ وقف کے سیٹلمنٹ کرتے ہیں، اور مرحوم سالار کو ہائی کورٹ نے لینڈ گرابر کا تمغہ دیا ہے۔ تو پھر میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو چھوٹی سی جماعت کے صدر اور ان کے خاندان کی املاک ہے وہ کہاں سے آئی، کیا کاروبار ہے ان کے، کیا یہ لوگ کوئی اور کاروبار کرتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ یہ لوگ جو جائیداد کمائے ہیں اور جو محلوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں اوقاف کی جائیدادوں کا غصب سیٹلمنٹس کی آمدنی ہے۔ اور شرم کی بات ہم کو یہ محسوس ہو رہی ہے کہ مساجد کی سودے بازی کرنے والوں کو کیسا پسند آئے گا مسلم سیوا سنگھ، اسی لیے مسلم سیوا سنگھ کو RSS سے جوڑ دیا گیا، مسلم سیوا سنگھ کے BJP سے جوڑ دیا گیا۔ ہم نے اعلان کر دیا مسلم سیوا سنگھ کوئی سیاسی تنظیم نہیں ہے اور کوئی نفع بخش تنظیم نہیں ہے۔ بالکل یہ بات صحیح ہے کہ مسلم سیوا سنگھ کے صدر کی سیاسی زندگی ہے، مسلم سیوا سنگھ کے صدر کی سیاسی زندگی کو مسلم سیوا سنگھ سے جوڑنا بالکل نامناسب بات ہے، اور مسلم سیوا سنگھ کا صدر نیشنلسٹ مسلمان ہے اور ملک کا وفادار مسلمان ہے، ملک سے غداری نہیں کر سکتا، ملک سے محبت کرنے والا مسلمان ہے۔ اور اب رہی بات ہماری دیگر اسکیمات کی، تو ہم نے اور منصوبہ بندی کی ہے، اور ہم 10ویں کے طالب علموں سے بھی درخواستیں لیں گے، اور لے کر ہم ان کی طرف سے جو ان کے پسندیدہ کالجز ہیں مسلم سیوا سنگھ زیر ان کو ہم ایڈمیشن کرائیں گے کم فیس پر۔ جو پرائیویٹ کالجز ہیں منمانی فیس انفرادی طور پر حاصل کرتے ہیں، تو ہم گروپوں کی شکل میں مسلمان بچوں کو جمع کر کے کالجوں سے معاہدہ کراتے ہوئے ان کو کم فیس پر مناسب تعلیم اور بہترین انفراسٹرکچر کی فراہمی کے لیے بات کرتے ہوئے ہم نشستیں فراہم کرنے کی بھی کام کرنے والے ہیں۔ اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ مسلمان ہندوستان کی دوسری بڑی اکثریت ہے، اور جب تک کہ مسلمانوں کی ترقی نہیں ہوتی اس وقت تک کہ ہندوستان کی ترقی نہیں ہوتی، اور مسلمانوں کو غیر ضروری طور پر سیاسی طور پر الجھنے سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ جب تک کہ مسلمان معاشی طور پر مضبوط نہیں ہوتے، خاص طور پر سنی مسلمان، اور ہم نے مسلم سیوا سنگھ نے مسلمانوں کی تقسیم پر کوئی ہم نے جو تعریف کی ہے کہ مسلمان ایک قسم کے ہیں، نہ تو ہم نے شیعہ میں تفریق محسوس کی، نہ تو سنی میں، نہ احمدیہ میں، اور نہ ہم کسی اور طبقے میں ہم کوئی تفریق رکھی ہے۔ ہم نے صرف مسلمان کے معنی یہی لکھے ہیں کہ انڈیوائیڈڈ اسلام سے تعلق رکھنے والے جو اشخاص ہیں وہی مسلمان ہیں۔ تو میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں
کہ ہم اگر دیکھتے ہیں تو بہرا قوم کی معیشت کس طرح مضبوط ہے، اسماعیلی خوجہ قوم کی معیشت کس طرح مضبوط ہے، کیونکہ ان کے پاس قیادتیں ہیں. وہ قیادتیں سیاسی قیادتیں نہیں ہیں، وہ قیادتیں سماجی قیادتیں ہیں، معاشی قیادتیں ہیں، اور ان کے ذریعے یہ قوم بزنس میں، تجارت میں اپنا دبدبہ بنائے ہوئے ہے، اور ان کے پاس کافی وسیع دولت ہے. آپ جانتے ہیں عظیم پریم جی مسلمان ہیں لیکن سنی نہیں ہیں. تو بتانا یہی چاہتا ہوں میں کہ سنی مسلمان جو ہیں اتنے پسماندہ ہو چکے ہیں، اور سیاسی غلامی کے نتیجے میں آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ہم چھوٹی جماعت سے ٹکرانا ہمارا مقصد ہرگز نہیں تھا، لیکن ہم کو آج بار بار نام لینے کی ضرورت اس لیے پڑ گئی ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے کام کو روکا ہے اور ہم پہ جھوٹا مقدمہ درج کرایا ہے چادر گھاٹ پولیس اسٹیشن میں. اور پھر جس عورت نے جھوٹا مقدمہ درج کرایا اس نے ہم سے اقرار کیا ہے کہ اس نے مقامی کارپوریٹر کی ایما پر اس طرح کا عمل کیا. تو آپ سب حضرات جان سکتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو کس طرح جھوٹے مقدموں میں ادنا سی سیاست کے خاطر پھنسا دیتے ہیں. آج میں ایک سینئر ایڈوکیٹ ہوں، میں ہر مشکل سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، لیکن سوچتا ہوں کہ یہ چھوٹی جماعت ان غریب مسلمانوں کو کس طرح ستا رہی ہے، مقدموں میں الجھا کر، ان کی معیشت کو تباہ کرتے ہوئے، ان کو سیاسی غلام بنا کر. اس پر ہم کو تشویش ہوتی ہے، اور ہم اس غلامی سے آزادی کی طرف لے جانے کے لیے کوشش کریں گے. یہ جو سیاسی غلامی کلمے کے نام پر قائم کی گئی ہے اور نبی کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح کا عمل کرنے کی ہدایت نہیں دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں سے نفرت کی ہے. تو آج اتر پردیش میں اسد الدین اویسی کا مسخرہ بیان اور وہ ہنسی ہنسانے والے جملے جو حیدرآبادی جملے جو چھوٹے لوگ استعمال کرتے ہیں، اس سے لوگوں کو محظور کراتے ہوئے سیاست کی روٹیاں گرم کرنے کے لیے بہت ہی مصروف ہے. لیکن اگر اسد الدین اویسی نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اوقاف کی جائیدادیں اتنی پڑی ہوئی ہیں تلنگانہ میں اور اضلاع تلنگانہ میں اور پھر ساتھ میں حیدرآباد میں، اور ان جائیدادوں کا مناسب طور پر فائدہ غریب مسلمانوں کو حاصل ہو، اور کم سے کم غریب مسلمانوں کی کالونیاں بسائی جائیں. لیکن ان کو یہ بالکل پسند نہیں ہے کیونکہ ان کو یہ زمینات پر سیٹلمنٹ کرتے ہوئے رقم حاصل کرنا ہے. اور مسلم سیوا سنگھ یہ چاہتی ہے کہ یہ تمام زمینات جو اوقاف کی ہیں وہ غریب مسلمانوں کے حوالے ہوں، چاہے وہ لانگ لیز پر کیوں نہ ہو، اس کا رینٹ مسلم سیوا سنگھ بنے گی. اور پھر مسلم سیوا سنگھ مسلمانوں کے لیے مکانات کراؤڈ فنڈنگ اور دیگر ذرائع سے اس کو پورا کرتے ہوئے ضرور کامیاب کرے گی. تو انشاءاللہ ہم نے قدم ڈالا ہے اور کامیابی ہمارے قدم چومے گی، کیونکہ ہم اپنا ذاتی مقصد نہیں رکھے ہیں، ہم قوم کا مقصد سر پر رکھے ہیں. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان ایک مضبوط معیشت کے ساتھ روزگار میں، پھر تعلیم میں، اور پھر سماج میں، معیشت میں مناسب مقام حاصل کریں، اور دیگر شہریوں کے کندھے سے کندھا ملا کر ترقی کے جو فوائد ہیں اس سے پورا فائدہ حاصل کریں. تو میں پھر ایک مرتبہ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اس خوشخبری کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیے، مسلم سیوا سنگھ کی ممبرشپ آن لائن ڈرائیو میں شرکت کیجیے، ممبرشپ حاصل کیجیے. اور پھر اگر غریب ہیں، وائٹ ریشن کارڈ ہولڈر ہیں، تو ہماری اسکیمات سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے دیگر درخواستوں کو پر کر کے
مفت داخل کیجئے، انشاءاللہ ہم آپ کو تعاون کریں گے، اور ہمارے ساتھ آپ ضرور تعاون کیجئے، اور ہمارا بینک اکاؤنٹ اور جو QR کوڈ سے منسلک ہے ہم آپ کو دیے ہیں، تاکہ آپ مسلم سیوا سنگھ کی مالی مدد کریں، اور یہ مالی مدد ہم غریب مسلمانوں کی فلاح کے لیے استعمال کریں گے۔ اور ہم نے پہلی جو اسکیم شروع کی ہے معاشی فوائد فراہم کرنے کی، اس میں 60 سال سے زیادہ ضعیف اور لاوارث مسلم خواتین کے ماہانہ طبی امداد کے طور پر رقم ان کے کھاتوں میں منتقل کرنے کے لیے ہم نے درخواست فارم جاری کیا ہے۔ اس سے فائدہ اٹھائیے، اور غریب مسلمان خواتین کی درخواستیں ہمارے ویب سائٹ پر اپلوڈ کرائیے، تاکہ ہماری ٹیم معائنہ کر کے پھر تمام رپورٹ ہم کو پہنچا سکے، اور پھر ان کے بینک اکاؤنٹ میں ہم ماہانہ رقم منتقل کر سکیں۔ تو پھر میں ایک مرتبہ آپ سے یہی توقع کرتا ہوں کہ آپ کا اخلاقی تعاون اور معاشی تعاون ہمارے ساتھ رہے گا، اور ہماری ہمت افزائی کرے گا، اور ہم قوم کی ترقی کے لیے بالکل ہم چٹان کی طرح ٹھہرے ہوئے ہیں، چاہے لاکھ طوفان آ جائے، لیکن ہم ہماری ارادے نہیں بدلیں گے۔ تو ہم اس دعا کے ساتھ اب بات ختم کرنا چاہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے جو مقاصد شروع کیے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے کامیابی عطا فرمائیں، اور ہماری قوم کو سرخرو سے سرفراز کرے، آمین۔